عموماً ہر دور کے بچوں کا وہی حال ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 سال تک تو بچے جو ہیں وہ ان میں اتنا شعور ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا بچپن جو ہے وہ کیسے گزرا کہ بچپن سے ہی ان کو تعلیم کی طرف بہت رغبت تھی کہ 4 سال کی آپ کی عمر تھی کہ آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لیا، پھر 6 سال کی عمر تھی، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھرے مجمع میں، بہت بڑے مجمع میں، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہو کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر فصیح و بلیغ آپ نے خطاب فرمایا، اور وہاں موجود بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء نے آپ کو فصیح اللسانی پر داد عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام علوم دینیہ، درس نظامی مکمل فرما کے آپ نے سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل کی، اور اسی دن ہی آپ نے ردات کے موضوع پر فتویٰ جاری فرمایا، اور وہ فتویٰ اپنے ابا حضور کو پیش کیا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمہ کا وہ فتویٰ دیکھ کر اسی دن ہی آپ کو فتویٰ نویسی پر مقرر فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے تقریباً 21 علوم اپنے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیے، اور کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ طور پہ کسی استاد سے حاصل نہیں کیے، کسی استاد سے اس کا سبق نہیں لیا، لیکن پھر بھی ان علوم کا بھی اعلیٰ حضرت کو امام مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے وافر مقدار میں فیض عطا فرمایا تھا، یعنی اعلیٰ حضرت کے پاس فیض علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وافر مقدار میں پایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے جب کوئی سوال کیا کرتا تھا تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں ایسے ایسے دلائل پیش کیا کرتے تھے قرآن سے، حدیث سے، کہ جواب جو ہے وہ پوری کتاب پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ یا حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں 100
30 صفحات پر مشتمل کتابچہ تحریر فرما دیا، جس میں قرآن سے اور حدیث سے دلائل پیش کیے گئے، اور آخر میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان دلائل کو بھی کوئی نہ مانے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت میں اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھی جمع فرمائے گا، سب کے سب اس وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، اور اس وقت میں اس مجلس میں صدر محفل حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے، آپ کی تعریف و ثنا کے جو ہیں وہ لوگ ترانے گا رہے ہوں گے۔ اس وقت پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا پتہ چلے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ یا حضرت یہ درود تاج شریف پڑھنا جو ہے، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ درود تاج شریف اور دلائل الخیرات پڑھنا شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، حالانکہ دافع البلاء جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا یہ تو شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں 350 صفحات پر مشتمل الامن والعلا کتاب مرتب فرمائی۔ اور پھر کسی نے سوال کیا کہ یا حضرت یہ غیر اللہ کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کروایا۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے 120 صفحات پر مشتمل کتابچہ تحریر فرمایا، جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ کسی بھی غیر خدا کو سجدہ عبادت کے نظریے سے اگر کیا جائے تو یہ شرک ہے، کفر ہے، اور اگر تعظیمی سجدہ کیا جائے تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی زیارت کے لیے اور دوسرے اپنے زندگی کے دوسرے حج شریف کے لیے حرمین شریفین روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی حکومت تھی، تو وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بہت قائل تھے، یعنی بہت ہی خوش عقیدہ وہ لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے تھے، وہ چلے گئے گورنر مکہ کے پاس اور جا کے کہنے لگے کہ ایک عالم دین ہندوستان سے آئے ہیں جن کو بہت بڑے عالم دین ہونے کا شرف ہے، اور وہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو وہ عالم دین جو ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ معروف یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عاشق رسول ہے، بڑی بڑی کتب بھی انہوں نے تصانیف فرمائی ہے، تو ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہندوستان میں بھی یہ اپنے عقیدے کا بہت پرچار کرتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ اپنے عقیدے کا پرچار کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی کو باز پرش کریں، ان کو بلا کے تو آپ ان کی خبر لیں۔ تو وہ گورنر مکہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ایک تو آپ ان کو بہت بڑا عالم دین بھی کہتے ہیں، ان کو عاشق رسول بھی آپ سمجھتے ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ بڑی کتابوں کے مصنف ہے۔ اب میں اتنی بڑی شخصیت کو بلاوا کیسے بھیجوں اور اپنے پاس میں ان کو کیسے بلاؤں؟ کہ عالم دین کی توہین ہے۔ البتہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں جو اعتراضات ہیں ان پہ، جن کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو، وہ سوال ترتیب دے کے تو لے آؤ، میں ان کے جواب جو ہیں وہ ان سے حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ گئے اور جا کے 5 سوالات مرتب کر کے لے آئے اور آ کے گورنر مکہ کو پیش کیے۔ گورنر مکہ نے چند علماء کو بلایا اور وہ سوالات دے کر اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں حج کی غرض سے آیا ہوں، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے اور میں علیل بھی ہوں، مجھے بخار ہے، لہذا یہ اس کا جواب جو ہے وہ مفصل اور تفصیل کے ساتھ میں ابھی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے، یا حضرت چند الفاظ آپ تحریر فرما دیجئے۔ آپ نے ان کی بات مان لی، کہا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے وہاں پہ پھر 8 گھنٹوں میں ایک کتاب الدولۃ المکیہ آپ نے تحریر فرما دی۔ اس کتاب کا بڑا شہرہ ہوا حرمین شریفین میں، اور وہ کتاب آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ 8 گھنٹے کے اندر آپ نے کتاب مرتب فرما دی۔ بعد میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت علیہ الرحمہ کے خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے پوچھنے لگے، یا حضرت آپ کی کتاب جو ہے اس کا بڑا شہرہ ہو گیا، جو ہے وہ لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کے حوالے سے بڑی تفصیل جو ہے وہ میسر ہو گئی ہے، لیکن یا حضرت لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ تو سفر پر تھے، مسافر تھے، ان کے پاس کوئی لائبریری کتابوں کی نہیں تھی، کوئی کتابوں کا انبار ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی کسی سے کوئی رہنمائی بھی نہیں لی ہے۔ کیسے ممکن ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے 7 گھنٹوں میں کتاب مرتب فرما دی اور 1 گھنٹے میں اس پہ نظر ثانی بھی کر دی، گویا 8 گھنٹوں میں پوری کتاب جو ہے وہ تیار کر کے پیش کر دی۔
یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرمانے لگے کہ جب وہ میرے پاس آئے میں نے عذر تو پیش کیا لیکن وہ نہ مانے، تو میں اٹھا اور چائے زمزم کے پاس گیا، جا کے وضو کیا، آب زمزم پیا، اور پھر واپس لوٹ کر مقام ابراہیم کے قریب 2 نفل ادا کیے، اللہ رب العزت کے حضور دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مدد طلب کی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے مدد طلب کی۔ یہ التجا کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے سر اٹھایا تو سامنے غلاف کعبہ کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مجھے نظر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم موجود ہے، بائیں جانب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے احمد رضا ہم بولتے جاتے ہیں تم لکھتے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الدولۃ المکیہ اس طرح لکھی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اور میں تحریر کرتا گیا، اس طرح کل ٹوٹل 8 گھنٹوں میں نے کتاب مرتب کر دی۔ گویا ہر دور میں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرنے والے اگر کوئی ہوتے ہیں تو پھر ان کے دفاع کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسی ہستیوں کو پیدا فرماتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وما علینا الا